أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم إني أحمدك وأستعينك اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست کو ہدایت فرمائے. السلام على أئمة المسلمين تمام اصحاب جنہوں نے اسلام کی راہ میں قربانی کی ان پر بھی میں سلام عرض کرتا ہوں. قال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات اور اللہ تعالیٰ کی درود و سلام ہو بعضهم أولياء بعض اور جو اولیاء يأمرون اللہ ہیں بالمعروف جو اللہ کی بارگاہ میں ان جو مقام حاصل ہے ان پر بھی اللہ کا درود و سلام ہو. ويقيمون الصلاة ويؤتون اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے الله ورسوله اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم گامزن رہیں. إن الله عزيز حكيم. اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راہ پہ گامزن ہوتے ہیں اللہ انہیں دوست رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. خودم را اور میں اس جمعے کے مبارک موقع پر میں آپ سب کو اور تمام حاضرین کو اور میں خود کو تقویٰ الہی کی سفارش کرتا ہوں کی تلقین کرتا ہوں. دارمون کردارمون اور اللہ ہم اپنے کردار میں اپنی گفتار میں رفتار میں ہم اپنی اصلاح فرمائیں خارج نشه. اور ہم اپنے اللہ کے بتائے راستے پہ ہمیں کبھی خارج نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے بتائے راستے پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے. که تلاوت کردم اور قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت فرمائی ہے بستگی مؤمنین با یکدیگر اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مومن جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کس طرح سے آپس میں متحد ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اس کا ایک قرآن کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے. گفته می شود ولایت مؤمنین با یکدیگر. اور اس آیت میں درجے مومنین کی ولایت جو ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر جو ولایت رکھتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن پر حق رکھتا ہے. آمده است در این آیه اس آیت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ این ولایت و همبستگی را اور اس ولایت مومنین پر مومنین اور ہمبستگی اتحاد اور محبت جو مومنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ہونا چاہیے اس کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے. یعنی اگر شما مسلمانان با یعنی اس کی یکدیگر مطلب یہ کہ ہم مسلمان پیوند و ارتباط اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط رہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت رکھیں رحمت خداوند شامل اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مسلمانان جہان پر نازل ہوتے رہے گی. اللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی آپ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے آپس میں متحد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا اور اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے گا. می‌دهد. شاید از این جهت است اسی اعتبار سے رحمت الهی اسی اعتبار سے اللہ کی رحمت مورد اس موقع پر مناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار. اور یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں شامل ہے. انواع فضائل نازله از سوی پروردگار اور تمام فضائل اور تمام برکات جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا اور کائنات کی جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے همه حوادث زندگی رحمت اور جس الهی طرح سے تمام جو واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جو تمام حوادث اور اتفاقات دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں متناسب است با عزت و حکمت اور لیکن یہ رحمت الہی تمام مسلمانوں کے لیے عزت ہے سربلندی ہے اور افتخار ہے. قدرت پروردگار بر همه اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت جو پوری کائنات پر جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مظاہرہ کرتا ہے. همه قوانین آفرینش
اور اللہ تعالیٰ نے جو قوانین کو جو کائنات کے لیے دنیا کے لیے مرتب فرمایا ہے وہ اپنی رحمتوں کے ذریعے سے اجرا فرماتا ہے. ما رو بدهن که اگر مسلمان‌ها با یکدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند اس ایک قرآنی آیت کی روشنی میں اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور آپس میں اتحاد کریں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں می‌توانند از قدرت بی‌پایان الهی استفاده کنند. اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو قدرت جو اس کی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی مسلمان عالم اللہ کی قدرت سے ہمیشہ کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں قوانین الهی استفاده کنند. اور اللہ کے ان قوانین سے بھی مسلمان بخوبی اپنے اتحاد کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں. پیوند و همبستگی اس کی معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے لیے چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہو جائیں ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں ایک دوسرے سے برادری اور محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر مظاہرہ کریں تاکہ اللہ کے قوانین سے بخوبی بھرپور استفادہ کر سکیں. برای مسلمان‌ها اینه که اور مسلمانان عالم کے لیے یہ ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں. و کأنه وعده می‌دهد اور اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانان عالم کو یہ وعدہ دیتا ہے مسلمان اور تمام مسلمان ملتیں جو دنیا بھر میں آج زندگی کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وعدہ دیتا ہے عزت خداوند اور اللہ کی عزت شماست. اور اللہ کی قدرت مسلمانان عالم کے ہمراہ ہیں اور مسلمانان عالم کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی قدرت مسلمانوں کے ساتھ ہے. حکمت الهی پشتیبان شماست. اور اللہ کی حکمت مسلمانوں کی حامی و جابر و جار و مددگار ہے این آفرینش اور قوانین آفرینش بھی مسلمانان عالم کی سربلندی کے لیے بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. قرآن و سیاست قرآن ہے. اور قرآن کی سیاست قرآنی منطق صرف مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ہے. سیاست دشمنان اسلام است. اور یہ دشمنان اسلام کی جو سیاست ہے دشمنان اسلام کی منطق ہے اسے ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیتی ہے. تفریق بیانداز و حکومت اور دشمنان اسلام جو مسلمانان عالم کے دشمن ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات برپا کریں ان کے درمیان دشمنی برپا کریں. کشورهای اسلامی و انواع ترفندها اور یہی دشمنان اسلام تمام اسلامی ممالک میں یہ مختلف دہیلوں کے ذریعے مختلف حربوں کے ذریعے مسلسل یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف کرتے رہیں. ملت‌های اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اور ان کا یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملتیں مسلم اقوام ایک دوسرے سے جدا ہو کر رہیں. امروز روزی است که امت اسلامی میتواند آج وہ دن آ چکا ہے کہ امت اسلامی آپس میں ایک واحد اور ایک جگہ ہو کر دنیا میں ظہور پذیر ہو سکتے ہیں. من عرض میکنم دشمن میں تمام مسلمانان عالم کی خدمت سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں دشمن ملت فلسطین است. کہ تمام یہ جو عالمی طاقتیں جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے وہ دشمن ہیں. دشمن ملت مصر است. یہ تمام یہ دشمنان اسلام مصر کے عوام کے بھی دشمن ہیں فلسطین کے عوام کے دشمن ہیں دشمن یمن کے عوام کے دشمن ہیں. شیوه‌های دشمن دشمن کے جو طریقہ کار جو دشمن جن حربوں کے ذریعے استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف اور ایک جیسے حربے ہوتے ہیں جو مسلمانان عالم کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یک جا با بمب‌های دوتونی ایک جگہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر اپنے مہلک اسلحے کے ذریعے مہلک بموں کے ذریعے اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں دارن پیش میبرن اور تاکہ اپنے شیطانی سیاستوں کو آگے بڑھا سکیں. اتاق فرمان یک جاست. لیکن یہ دشمنان اسلام کا جو مین کمانڈ سینٹر ہے وہ ایک ہی جگہ متمرکز ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو اسلام دشمن طاقتوں کا کمانڈ سینٹر ایک ہی ہے اور جہاں سے وہ پورے مسلمانان عالم کے خلاف وہ مکمل سازشیں مرتب کرتے رہتے ہیں. اگر این
سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد. اگر یہ دشمنان اسلام جو ایک ہی واحد کمان مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، اگر کسی ایک اسلامی خطے میں، کسی اسلامی کے علاقے میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں، در حقیقت یہ مسلمانوں کی بہت بڑی شکست محسوس ہوگی. اگر میخواہد اور تمام ہر ملت اسلام جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند. اور اگر مسلمانوں کو اگر چاہیے کہ دشمنان اسلام کے حربوں سے بخوبی آشنائی حاصل کریں، تاکہ دشمنان اسلام میں مسلمانان عالم کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے. وزیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند. اور مسلمانان عالم کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ مسلمان جو مظلوم واقع ہوئے، جو دشمنان اسلام کے زیر ستم ہم پر ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان ستم رسیدہ اور ظلم کو برداشت کرنے والے مسلمانوں کی حمایت کرنا تمام مسلمانان عالم کا اولین دینی فریضہ ہے. نتایجش رو هم دیدین. امروز دیگه نباید غفلت کنیم. اور ہم نے مسلمانوں نے غفلت کی اور اس کے آج نتائج کو ہماری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں. لہذا ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور تمام جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت کے لیے مسلمانان عالم کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ایران سے لے کر غزے سے لے کر لبنان تک اور تمام جو مسلمان جو اس علاقے میں رہتے آپس میں مستحکم طور پر آپس میں متحد ہو جائیں. آج کی میری گفتگو میں اپنے لبنان اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ میرا خطاب ہوگا، اور میرا خطاب لبنان اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے زیادہ ہے. اور وہ یہ میرا پیغام لبنان اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پیغام ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس پر وہ عمل پیرا ہوں. همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی لیکن آج جو بین الاقوامی قوانین جو سامراجی دنیا نے جسے ترتیب دیا ہے، جسے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کا کوئی بھی دخل نہیں تھا، لیکن ہم وہ ملت مسلمان ملتیں، مسلمان اقوام جن پر وہ ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہیں، انہیں مکمل حق ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں. اللہ اکبر کے نعرے ہیں جو عوام تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ عوام مسلیان نماز جمعہ جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. معنای این حرف اینه، میری مطلب کا معاملہ اس کی مطلب یہ ہے کہ ملت فلسطین کہ فلسطینی عوام کو حق حاصل ہے اور دشمن کے مقابل میں جو فلسطین کے علاقوں پر غصہ ناجائز غصہ کیا ہوا ہے اور ان کے فلسطین کے عوام کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ و تاراج کیا ہے، اور ان کا حق ہے کہ اپنا دفاع کریں. اور یہ منطق ہے، الہی منطق ہے، یہ مستحکم منطق ہے. اسی منطق کے تحت مظلوم فلسطین کے عوام کو اپنے دفاع کرنے کا مکمل حق انہیں حاصل ہے. یہ جو آپ نے غابض جو طاقتیں جو فلسطین پر غابض ہو گئی 75 سال سے، یہ کہاں سے فلسطین کو آئے ہیں؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ یا کوئی بھی بین الاقوامی شرکتیں یا کوئی بین الاقوامی آرگنائزیشن یا حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان
اعتراض کنه که چرا شما اور کسی بین الاقوامی ادارے کو حق برے کوئی دولت طاقت کے حق حاصل نہیں ہے کہ حزب اللہ لبنان پر کوئی اعتراض کرے یا فلسطین کے مسلمانوں پر کوئی اعتراض کرے. حزب اللہ لبنان اور فلسطین کے مسلمان صرف اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں اور دفاع کرنے کا حق ہے جو انہیں حاصل ہے. اور یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی تحت ہے کہ مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ اپنے حق کا وہ دفاع کریں. اور اسی اعتبار سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، یہ تمام مسلمانان عالم پر واجب ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق بھی ہے. اور یہ منطقی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ منطق ہے کہ مسلمانان عالم بلکہ دنیا کے تمام عوام جو مظلوم کی حمایت کرتے ہیں ان پر واجب ہے کہ فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کی مکمل طور پر حمایت کریں. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. حمایت کرتے ہیں. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی اسلامی جمہوریان کے مسلح افواج نے جو میزائل جو ICBM اور ہائپرسونک میزائل جو اسرائیل پر داغے ہیں، جو اسرائیل پر نشانہ بنایا گیا، یہ کم ترین جواب تھا جو اسلامی جمہوریان کے مسلح افواج نے اسرائیل کی بربریت اور دہشتگردی کا جواب دیا ہے. اسلامی جمہوری ایران مسلمانان فلسطین اور مسلمانان لبنان کی دفاع کے لیے جو ممکن بھی ہو سکتا ہے ہم پوری اپنی توانائی کے ساتھ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. نہیں کریں گے. توجه کنید. آپ توجہ کریں، نئے مسلمانان جہاں متوجہ رہیں. دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اور ہم کسی کوتاہی نہیں کریں گے اور ہم اپنے عجلت میں بھی کوئی اقدام نہیں کریں گے. به نظر تصمیم گیران اور ہمارے اسلامی جمہوری ایران کے جو فوجی جو ماہرین ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انتہائی تدبر کے ساتھ اور انتہائی فکر کے ساتھ عمیق فکر کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وقت کے موقع پر ہم سخت ترین انتقام اسرائیل سے اور صہیونی بربری افواج سے سخت ترین انتقام لے کر رہیں گے. در خطبه دوم میں اپنے نماز جمعے کے دوسرے خطبے میں و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستن در کشورهای اور میں دوسرے خطبے میں اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ میں اپنے عرب مسلمانوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر جو فلسطین کی اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں پر صہیونیت بین الاقوامی صہیونیت کے جانب سے جو انسانیت سوز مظالم چڑھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اپنے عرب مسلمانوں سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی سلام اور نصرت تمام مسلمانان عالم کے ساتھ رہے.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. میں آپ تمام مومنین جو نماز جمعے میں شرکت کی ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نماز جمعے کے دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کر رہے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر بھی وہ درود بھیج رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور بارد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جس کی دنیا منتظر ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی یہ خطاب نماز جمعے کا دوسرے خطبے کا خطاب عربی میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب عرب ممالک کے مسلمانوں سے وہ خطاب فرما رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے کہ جو مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں پر جو عالمی صہیونی شیطانی طاقتیں جو گزشتہ 1 سال سے مظالم ڈھا رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنے عرب مسلمانوں سے وہ خطاب فرما رہے ہیں عربی زبان میں. وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء. اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اپنے عرب مسلمانوں سے عربی زبان میں خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عرب مسلمانوں کو تمام جو عرب ممالک میں جو خصوصی طور پر فلسطین میں اور لبنان میں جو انسانیت کو جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے وہ اس پر وہ نظر رکھیں اور اس پر توجہ دیں، اور ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا تمام مسلمانوں کا کہ عرب ہوں کہ غیر عرب ہوں ان پر لازم اور واجب ہے. لقد أفجعنا بكل معنى الكلمة، غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سمت عزائنا على سيد الشهداء الحسین ابن علی علیہ السلام. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کے نواسے تھے، جنہوں نے اسلام کی بقا کے خاطر یزید کی سب میں بڑی طاقت کے مقابلے میں ان کو اٹھ کھڑے ہوئے اور خود کی اور اپنے 72 ساتھیوں کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. لہذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ تعظیم کرتے ہوئے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اور امام حسین اپنی شہادت کے ذریعے اپنی جد و جہد کے ذریعے تمام دشمنان اسلام کی تمام شیطانی سازشوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کریں. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين، اور مقاومت جد و جہد شیاطین کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کا عینی فریضہ ہے، اور اس مقاومت کے ذریعے جد و جہد کے ذریعے مسلمانوں نے عالم تمام شیطانی سازشوں کو اپنے خلاف ہونے والی تمام شیطانی سازشوں کو مکمل طور پر ناکام کر سکتے ہیں. سندا ومشجعا لقد تخطى نقاب شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية.
اور یہ اسلامی جدوجہد اسلامی جدوجہد واقع فلسطین اور لبنان اور ایران تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانان عالم پر لازم ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے دفاع کے خاطر، مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کے خاطر جدوجہد کرنا اور مقاومت کرنا، ریزسٹنس کرنا تمام مسلمانان عالم کے لیے عینی فریضہ ہے۔ ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر۔ آپ ملاحظہ کریں کہ امام موسیٰ الصدر جو لبنان میں اسلامی تحریک کے بانی تھے، کس طرح سے انہوں نے اسلام کے بقا اور مسلمانوں نے لبنان کے بقا اور عزت کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی، جدوجہد کی اور اپنی شہادت کا جام شہادت کو نوش فرمایا تھا۔ مساعيكم وقدراتكم وعززوا تلاحقكم وقاوموا العدو المعتدي۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے لبنان کے مسلمانوں نے اپنی اسلامی جدوجہد اسلامی مقاومت کا آغاز کیا، اور اسرائیل جو تمام عالمی طاقتیں جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مکمل طور پر فوجی اور کی فوجی امداد کرتے ہیں، اس بڑی سے بڑی شیطانی طاقت کو کس طرح سے لبنان کے مسلمانوں نے اپنی اسلامی جدوجہد کے ذریعے اسرائیل کو لبنان سے مار بھگایا گیا، اور ہمیشہ اسرائیل کو لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور لبنان کے مسلمانوں نے مقاومت کے ذریعے، اسلامک ریزسٹنس کے ذریعے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے ملت کی حفاظت کی، اپنی مملکت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اسی اعتبار سے ہم ملاحظہ کریں کہ فلسطین میں اسلامی مقاومت کی جو تحریک جسے حماس کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنے فلسطین کی سربلندی کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور ان کے پامال شدہ حقوق کے احیاء کے لیے حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں نے حماس اسلامی تحریک کی سرپرستی میں، قیادت میں جو مسلسل گزشتہ 40 برس سے جو مقاومت کر رہے ہیں، جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں تمام اسرائیل کو اور اسرائیل کے حامی تمام بڑی طاقتوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور آپ ملاحظہ کریں اسلامی مقاومت ہے جو فلسطین میں جو آج قائم ہے، اسلامی مقاومت جو لبنان میں آج قائم ہے، اسی وجہ سے آج اسرائیل کو اور اسرائیل کے حامی تمام بڑی طاقتوں کو اور خصوصی طور پر امریکہ کو مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور امریکہ کی سازشیں، عالمی صہیونی سازشیں جو آج فلسطین میں اور لبنان میں گرچہ وہ مسلسل انسانیت کو مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن اسلامی مقاومت جو فلسطین میں قائم ہے، جو لبنان میں قائم ہے، ان تمام بڑی طاقتوں کے تمام سازشوں کو مکمل طور پر شکست کے ساتھ دوچار کر رہی ہے۔ اور ہم اللہ پر ایمان، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمایت اور اللہ کی امداد مسلمانوں کے ہمیشہ شامل حال رہی ہے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی نصرت کی بدولت اسلامی مقاومت مسلمانان عالم تمام ظالم طاقتوں کو شکست سے دوچار کریں گے، اور خصوصی طور پر قریب مستقبل میں فلسطین کی اسلامی مقاومت، لبنان کی اسلامی مقاومت مکمل طور پر فتح عظیم حاصل کرے گی، اور پھر اسرائیل اور صہیونی طاقتوں کو مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور جو ایمان اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور نصرت اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نصرت الہی پر ایمان کی بدولت مسلمانان عالم بخصوصی طور پر وہ مظلوم مسلمان جو فلسطین میں، لبنان میں جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح ظفر انہیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آثاره الوجودية أمام أعدائه في المراحل المختلفة عبر دحر العدو الصهيوني۔
اور انشاءاللہ اور یہ جو صہیونی دشمن جو ایک عالمی شیطانی طاقت ہے، جو دنیا بھر کی شیطانی طاقتوں کا مجموعہ صہیونیت ہے، وہ آج لبنان میں فلسطین کے مسلمانوں پر، لبنان کے مسلمانوں پر طرح طرح کے انسانیت مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن اسلامی مقاومت فلسطین میں، اسلامی مقاومت لبنان میں انشاءاللہ ان تمام صہیونی شیطانی طاقت کو شکست سے انشاءاللہ دوچار کر رہی ہے اور دوچار کرتے رہے گی۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کی مسلم عوام بھی آج اسلامی مقاومت جو فلسطین میں ہے اور جو غزے میں ہے، جو لبنان میں ہے، اس کے مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ فتح ظفر جو عنقریب ہے، انشاءاللہ اس فتح ظفر کے جو عنقریب ہے اس روز تک بھی ہم فلسطین اور لبنان اور جو اسلامی مقاومت کی ہم مسلسل حمایت کرتے رہیں گے۔ اور آپ ملاحظہ کریں کس طرح سے لبنان کے مسلمانوں نے ان کے عظیم شہداء کا نام، آیت اللہ العظماء عظیم شہداء لبنان کا نام لے رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کی راہ میں اور اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنے جان کو قربان کرتے ہوئے اسلام کا دفاع فرمایا اور لبنان کی عزت و افتخار کا دفاع کیا ہے۔ آج لبنان ایک شجاع ملک ہے، آج لبنان ایک قہرمان ملک ہے، آج لبنان ایک طاقتور ملک ہے، اور یہ طاقتور ملک لبنان اپنے دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے اور انشاءاللہ کامیاب دفاع کرتے ہوئے صہیونی شیطانی طاقتوں کو شکست سے دوچار کرے گا۔ اور یہ جو جہاد مقدس در حقیقت قبلہ اول مسلمین مسجد اقصی کی آزادی تک یہ جو مقدس جہاد جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اسلامی مقاومت کی کامیابی کے بدولت اور مسلمان عالم کی بیداری کے جہد کے بدولت عنقریب انشاءاللہ قبلہ اول مسلمین مسجد الاقصی اور بیت المقدس بھی عنقریب ان صہیونی شیطانی طاقتوں کے ناجائز قبضے سے انشاءاللہ عنقریب آزاد ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ ليس سوى رضاء بسياستهم المتبددة القاضية بتحويل الكيان إلى أداة للاستحواذ على جميع الموارد الطبيعية لهذه المنطقة اور اسلامی جدوجہد اور اسلامی مقاومت جو اس علاقے میں جو اپنی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ مسلمانان عالم کی سربلندی کا باعث رہے گا، اور تمام مقبوضہ اسلامی مقبوضہ علاقے جو صہیونیت کے ناجائز قبضے میں ہیں وہ عنقریب مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے، خصوصی طور پر قبلہ اول مسلمین جہاں مسجد اقصی اور بیت المقدس بھی انشاءاللہ ان ناجائز صہیونیوں کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوگا۔ اور مغربی سامراجی طاقتیں، امریکہ اور مغربی سامراجی طاقتیں جو اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی فوجی طاقت کے ذریعے جو مسلمانوں کے خلاف مخصوصاً مشرقی وسطیٰ کے اسلامی ممالک خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہیں مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مسلسل شکست کا سامنا وہ کرتے رہیں گے۔ هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة ينزلها أي شخص وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها۔ اور آج جس طرح سے اسلامی مقاومت جو ضربات اور جو شکست مسلسل جو صہیونیت پر، عالمی صہیونیت پر جو وارد کر رہی ہے، اور یہ صہیونیت اور عالمی سامراجی طاقتیں جو صہیونیت کے حامی ہیں انہیں ذلت اور خواری کے ساتھ انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور ذلت و خواری کے ساتھ ان صہیونیت اور عالمی سامراجیت کو مشرقی وسطیٰ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور پورے عالم اسلام و مشرقی وسطیٰ میں آج صرف اور صرف اسلام کی سربلندی ہوگی، اور مسلمانوں کی سربلندی کے دن بہت ہی قریب ہے۔ ومزيف ومتزعزع وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له
لن يكتب له البقاء. اگرچہ مسلمانوں کو ان اصلاح کی کامیابی کے مراحل طے کرنے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، مظالم کو برداشت کرنا پڑا ہے، نقصانات کو برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن ان قریب و دن قریب ہے جبکہ امریکہ اور تمام مذہبی سامراجی طاقتیں اور عالمی صہیونی تحریک کو کبھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمام سازشیں جو عالمی صہیونیت اور عالمی سامراجی طاقتیں جو عالم اسلام کے خلاف جو گزشتہ 100 برس سے اجرا کر رہی ہے، اس کو مکمل طور پر ان سازشوں کا کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلمان عالم خصوصی طور پر مشرقی وسطیٰ کے عرب اسلامی ممالک کو انشاءاللہ امریکی سامراجیت اور صہیونیت کے قبضے سے انشاءاللہ نجات ملے گی اسلامی مقاومت کے سائے میں۔ وكان إنجازهم الوحيد قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز تجمع المدنيين۔ آپ علاحدہ کریں کس طرح سے غزے میں وہ اپنے ہسپتالوں کو انہوں نے نابود کیا ہے، اسکولوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اور غزے کی یونیورسٹیز کو انہوں نے تباہ کیا ہے، عوام کے لوگوں کے بے گناہ لوگوں کے گھروں کو شہروں کو تباہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کی اسلامی مقاومت اور غزے کے مظلوم فلسطینیوں کا جذبہ آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے جو گزشتہ 1 برس پہلے تھا، اور یہ جذبہ ان کا ایمانی جذبہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين، اور اسلامی مقاومت جو فلسطین میں موجود ہے، اسلامی مقاومت جو لبنان میں موجود ہے، اور وہ نوجوان مسلم نوجوان اور مسلم مجاہد نوجوان جو فلسطین میں لبنان میں صہیونی اسرائیلی اور مغربی سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اپنے پیش کا جو ثبات مکمل قدرت کے ساتھ اور مکمل طاقت کے ساتھ بہادری کے ساتھ اور شہادت کے جذبے کے ساتھ وہ جہاد میں مصروف ہیں۔ اس مقدس جہاد میں لبنان اور فلسطین کے جیت افراد کو شہید کیا گیا ہے، لیکن یہ شہادت جو تمام جو جیت افراد لبنان اور فلسطین کے جیت افراد کو ان کے قائدین کو شہید کیا گیا ہے، لیکن ہر قائد کے شہادت سے فلسطین اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے ایمانی جذبے میں سینکڑوں گنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے کامیابی کے بعد ایران اسلامی جمہوری ایران کے جیت قائدین کو جو جمعہ و جماعت تھے، ایران کے صدر جمہور تھے، ایران کے وزیر اعظم تھے، ایران کے چیف جسٹس تھے، ان سب کو ایک کے بعد دیگر ان امریکی دہشت گردوں نے انہیں شہید کیا تھا، لیکن ہر بار جو شہادت ایران کے ایک قائد کو شہید کیا جاتا تھا، اسی طرح سے ایران کے مسلمانوں کے اسلامی جذبے میں ہزاروں گنا اضافہ ہوتا تھا۔ اسی اعتبار سے جب کبھی بھی فلسطین ہو چاہے لبنان ہو، اسلامی ممالک جہاں کہیں بھی کسی اسلامی قائد کو شہید کرتے ہیں تو اس سے کوئی مسلمانوں میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے جذبے میں ہزاروں گنا اضافہ ہوتا ہے، ان کے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جذبے شہادت میں ان کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہی باعث بنتا ہے کہ مسلمان اسی جذبے شہادت کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کرنے میں وہ مکمل طور پہ دشمنان اسلام کو شکست دینے میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسلامی مقاومت غزے میں کامیاب ہے اور کامیاب رہے گی، اور اسلامی مقاومت جو لبنان میں کامیاب ہے مستقبل میں بھی کامیاب رہے گی۔ اور دشمنان صہیونی اور سامراجی طاقتیں جو آپ کے اسلامی مقاومت کی دشمن ہے لبنان اور فلسطین میں، انہیں عنقریب مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ صہیونی غاصب طاقت جسے تمام سامراجی طاقتوں کی مکمل فوجی حمایت اور مالی حمایت حاصل ہے، اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔
لبلادته المشؤومة، وهذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني. اور انشاءاللہ میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی اسلامی جدوجہد اور لبنان کے مظلوم اسلامی عوام کی جدوجہد اسرائیل اور صہیونی طاقتوں کے خاتمے کا یہ اعلان ہے، اور اسلامی جدوجہد جو لبنان میں فلسطین میں جو قائم ہے وہ اسرائیل اور صہیونیت کے خاتمے کا عنقریب انشاءاللہ ہم ملاحظہ کریں گے. جس طرح سے اسلامی جدوجہد لبنان اور فلسطین میں وہ صہیونی اور تمام سامراجی طاقتوں کا مشرقی وسطی میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے رکھے گی، اور صہیونی طاقت جسے مکمل طور پر عالمی سامراجی طاقتوں کی فوجی اور مالی حمایت حاصل ہے، لیکن اسلامی مقاومت کے ہاتھوں ذلت عامی شکست سے دوچار ہے، اور مستقبل میں بھی ذلت عامی شکستوں سے ان کا انشاءاللہ مکمل طور پہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اور تمام جو مقبوضہ مسلمانوں کے جو علاقے جو صہیونیت کے ناجائز قبضے میں ہیں، انشاءاللہ مسلمان انہیں مکمل طور پر آزاد کرنے میں انشاءاللہ عنقریب و کامیابی حاصل کر کے رہیں گے. يستلزم بذل جهود شعوبها وحكوماتها، وإن الله مع السائرين على هذا الدرب، وإن الله على نصرهم لقدير. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانان عالم کے شامل حال ہے، خصوصی طور پر وہ مجاہدین اسلام جو اسلام کی دفاع کی خاطر فلسطین میں اور لبنان میں اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بدولت فلسطین اور لبنان کے مجاہد اسلام کو انشاءاللہ صہیونیت اور عالمی سامراجی طاقتوں پر انشاءاللہ مکمل طور پر کامیابی حاصل کریں گے. اور رہبر معظم اب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو فتح حاصل کریں گے. جو مسلمان کی فتح حاصل کریں گے، جاؤ ادھر جاؤ، وہ دنیا کے لوگ اسلام اور عظمت اسلام کو تسلیم کریں گے. نثار روی پرفتوح امام راحل، یادگاران امام، همسر ایشان، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، شهدای جبهه مقاومت، خصوصا ابا شهید رہبر معظم حضرت آیت اللہ عثمان خامنئی کے نماز جمعے کے ہوا ہے، اور اب رہبر معظم آیت اللہ عثمان خامنئی اب نماز جمعے کی انشاءاللہ امامت فرمائیں گے. اب یہ نماز جمعہ کے 2 رکعت کی جو نماز جمعہ کی 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، در حقیقت نماز جمعہ 4 رکعت کی ہوتی ہے، جس میں پہلے 2 خطبے اول اور خطبے دوم ہوتا ہے، اور خطبے اول اور خطبے دوم کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ امامت میں ادا کی جاتی ہے. اور یہ عظیم الشان نماز جمعہ جو مصلی تہران میں منعقد ہو رہی ہے، اور مصلی تہران جو عالم اسلام اور دنیا کے سب سے بڑی جامع مسجد کے طور پر سے شمار کیا جاتا ہے، وہاں پر تقریباً 30 لاکھ سے زائد مومنین وہاں پہ نماز جمعے میں امام حضرت آیت اللہ عثمان خامنئی کی امامت میں. بالکل، تو ایران کے سروچ لیڈر کو آپ سن رہے تھے، خامنئی کو، اور صاف طور پر جو بات انہوں نے کہی کہ ہم اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہیں گے، یہ بڑی بات. اور انہوں نے کہا کہ جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا وہ صحیح تھا، جائز تھا، اور ہمارے ساتھ آنا ہوگا. انہوں نے ساتھی عرب کو بھی آہوان کیا کہ سب مل کر آئیں، ساتھ ایران کی مدد کریں، اور اسرائیل کا خاتمہ ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں شانتی ہو، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے. یہ اپنے ارادے اسپشٹ کیے ہیں خامنئی نے. ایران کے جو سروچ لیڈر ہیں، نیتا ہیں، اور ان کی ابھی آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں، اور ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر لوگ جٹے ہوئے ہیں، چونکہ جمعے کی نماز ہے، آج فرائیڈے ہے، شکروار، اور آہوان کیا گیا تھا. اور یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بتانے کے لیے ایران کے ارادے کیا ہیں اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خامنئی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہیں گے. تہران میں بھاری بھیڑ جٹی ہے گرینڈ مسجد پر، اور نماز شروع ہوا، اور اسی کے بیچ میں خامنئی نے للکار دی. لہرائے نصر اللہ کے پوسٹرز بھی، یہ تیسری تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں. اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا نصر اللہ، ٹاپ کمانڈر، اور اس کے بعد سے دنیا کی نگاہیں تھی کہ ایران میں سروچ جو لیڈر ہیں خامنئی کیا کہتے ہیں. لمبی اسپیچ، اور اسپیچ کے دوران انہوں نے اپنے ارادے اسپشٹ کر دیے ہیں. اور یہ 3 تصویریں اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. تہران میں بھاری بھیڑ جٹی، یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں،
और नमाज शुरू हुई और ग्रैंड मस्जिद तेहरान है, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और जरूरत पड़ी तो ईरान पर। चलिए अब दक्षिणी लेबनान का हम रुख करेंगे। अशरफ वानी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, आप सभी को और अपडेट करेंगे। अशरफ, इस पूरी स्पीच को आपने भी सुनी होगी, क्या इसका संदेश और संकेत भी समझाइए। और एकदम इरादे स्पष्ट लग रहा था खामनेई ने जो किया, आह्वान भी कर दिया साथ में एक साथ आने के लिए ईरान के लिए। बिल्कुल आशुतोष, संकेत साफ, खुली चुनौती अमेरिका को थी और कोशिश और प्रयास ये था कि जिस अंदाज से मुस्लिम वर्ल्ड, खासतौर से खाड़ी के देश बटे हुए हैं, कुछ लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, ईरान के जो समर्थक और सहयोगी देश है वो ईरान का विरोध कर रहे हैं। तो ये खुमैनी की तरफ से सबसे पहला प्रयास था कि मुस्लिम देश जो है वो ये समझे कि आखिर उनका दुश्मन कौन है। ये पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा। दूसरे वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यूनिटी जो है, या हम कहें कि मुस्लिम देशों का एकजुट होना अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में कितना जरूरी है। उन्होंने खुले तौर पर इजराइल को धमकी दी कि इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे, साफ इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये साफ संकेत है कि ईरान को कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है सुप्रीम लीडर ईरान ने कि या तो आप काबू में करिए इजराइल को, वरना तो हमें उसको काबू करने में आएगा। ये खुली चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका इस बात को जानता है और अमेरिका की दुश्मनी ईरान से पिछले कुछ सालों या महीनों में नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था, उसमें हिजबुल्लाह के लिए भी ताकत बढ़ेगी, हिजबुल्लाह के समर्थन, और उसमें और लड़ाकू शामिल होंगे, कई देशों से शामिल होंगे। यहाँ तक कि पहले ही हूतीज और हमास ने हिजबुल्लाह के समर्थन में आने की घोषणा की। वो उनको लड़ाई के मैदान में भी सहयोग देने के लिए घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो 2006 में एक छोटी सी ताकत हिजबुल्लाह थी, जो इस वक्त इजराइल के फौज के साथ, जहां मैं खड़ा हूं, दक्षिणी लेबनान में लड़ रही है, आने वाले दिनों में उसका संख्या बल भी बढ़ेगा, उसमें और बड़े बड़े हथियार ईरान की तरफ आ सकते हैं और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो अमेरिका और इजराइल समझता नहीं है, वो ये है कि कमांडरों के मारे जाने से या सफाया करने से या उनके परिवार को मारने से खत्म नहीं किया जा सकता है कोई भी विद्रोह या कोई भी संगठन। जिस अंदाज से पश्चिम के देश और इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी कह रहा है। अशरफ, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुक करेंगे।